نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. درس حدیث سبق نمبر 38. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے اپنی مخلوق اندھیرے میں پیدا کی، پھر ان پر اپنی شعاع نور ڈالی، جسے اس نور سے کچھ پہنچا وہ ہدایت پا گیا، جو اس سے رہ گیا گمراہ ہو گیا. اس لیے میں کہتا ہوں قلم اللہ کے علم پر سوکھ چکا ہے. یعنی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا. یعنی جب اللہ تبارک و تعالی نے روحوں کو پیدا کیا تو بہت ہی اندھیرا تھا. یعنی جن انسان نہ کہ فرشتے، یہ دونوں فریق پیدائش کے وقت نفسانی اور شہوانی اندھیروں میں تھے. یعنی ایمان اور معرفت کی روشنی معلوم ہوا تاریکی ہماری اصلی حالت ہے، روشنی رب کا کرم، گناہ ہم پر کرتے یعنی ہم خود کرتے ہیں، نیکی وہ کرا لیتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نورانی شعاع ڈالی، یعنی ان روحوں پر، اور پھر جن پر وہ نور پہنچا وہ ہدایت پا گیا. یعنی جن پر وہ نور بہت زیادہ پہنچا وہ انبیاء اور ان میں سے بعض اولیاء بن گئے، اور جن پر نور پہنچا ہی نہ وہ گمراہ رہے، کافر رہے. یعنی جن پر نور بالکل نہ پہنچا وہ گمراہ ہو گئے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق تو پیدا کی اور اس کے بعد اندھیرے میں تھے جب، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شعاع یعنی نور ڈالی، روشنی ڈالی، تو اس کے بعد جن کے پاس پہنچی وہ مسلمان ہو گئے، جن کے پاس نہ پہنچی وہ جو ہے کافر رہے، اور جن کے پاس بہت زیادہ پہنچی وہ جو ہے انبیاء اور ان میں سے بعض اولیاء بن گئے. تو اسی طرح خیال رہے کہ تاریکی میں پیدائش میثاق والے اقرار سے پہلے ہے. یعنی جب اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں سے اقرار کروایا تھا، یعنی جب جیسے قرآن پاک میں آیا کہ قالوا بلا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں بلا، جی ہاں یا اللہ، اے باری تعالی کہ تو ہی ہمارا رب ہے. یعنی یہ اس کے بعد کی یہ تاریکی میں پیدائش میثاق والے اقرار سے پہلے ہے. سب لوگ پہلے ہی تقسیم ہو چکے تھے. معاہدے کے وقت مومنوں نے خوشی سے بلا کہا تھا اور کافروں نے ناخوشی میں اسی اقرار پر کہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے. یعنی جب اللہ تبارک و تعالی نے کہا اس کے بعد جو ہے وہ تقسیم ہوئی، اور پھر جو کافر ہے وہ کافر ہی رہے اور جو مسلمان تھے وہ مسلمان ہی رہے. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بچہ اپنی فطرت پر پیدا نہیں ہوتا، یعنی بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے. تو آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قلم لکھ کر خشک ہو گیا ہے. یعنی جو تقدیر تھی وہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے، وہ ہو کر رہنی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں ہے. اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اکثر یہ فرماتے سنا کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرا دل اپنے دین پر ثابت رکھ. حضرت انس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور آپ کی تمام لائی ہوئی چیزوں پر ایمان لا چکے، تو کیا اب بھی آپ ہم پر اندیشناک ہیں؟ فرمایا ہاں، لوگوں کے دل
اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے بیچ ہیں، جدھر چاہے انہیں پھیر دے۔ یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اکثر میں یہ دعا کرتے ہوئے دیکھتا کہ حضور علیہ السلام فرماتے کہ اے اللہ، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، مجھے میرا دل اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، یعنی مجھے کسی اور راہ کا نہ دکھانا، کسی اور راہ کو نہ دکھانا، بلکہ اپنے دین پر ہی ثابت قدم رکھنا۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے تمام لائی ہوئی چیزوں پر بھی ایمان لائے، پھر بھی آپ ہم پر خوف زدہ ہیں کہ ہم اس سے یعنی دور ہو جائیں گے، دین سے بیزار ہو جائیں گے۔ یہاں سے ایک بات تو واضح معلوم ہوتی ہے، جب بھی حضور علیہ السلام کوئی دعا کرتے، وہ دعا ہمارے لیے ہوتی، صحابہ کرام کے لیے ہوتی، حضور علیہ السلام کی امت کے لیے ہوتی، نہ کہ حضور علیہ السلام کے خود کے لیے۔ یہاں سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، بظاہر تو لفظ تو ایسے ہیں کہ جیسے حضور علیہ السلام اپنے لیے دعا کر رہے ہوں، لیکن یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے کر رہے تھے، یعنی سکھانے کے لیے بتا رہے تھے، سکھا رہے تھے اور سمجھا رہے تھے۔ تو صحابہ بھی جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام ایسے نہیں ہیں۔ جب بھی کوئی حضور علیہ السلام اپنے لیے دعا، بظاہر اپنے لیے دعا کرتے، تو وہ حضور علیہ السلام کی امت کے لیے ہوتی اور صحابہ کرام کے لیے ہوتی۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ آپ اس پر اندیشہ کرتے ہیں کہ ہم اس سے پھر جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے بیچ ہیں، جدھر چاہے انہیں پھیر دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں اس سے اندیشہ کھاتا ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ کیونکہ لوگوں کے جو دل ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کے لائق ہے۔ یعنی ہم مقرر اور مختص خاص نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے یا پھر اس کی انگلیاں، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، دل کی مثال اس پر کی سی ہے جو میدانی زمین میں ہو، جسے ہوائیں ظاہر باطن الٹیں پلٹیں۔ یعنی دل ایک ایسی چیز ہے، یعنی اگر کوئی صحرا ہو یا کوئی خالی میدان ہو تو اس میں ایک پتا چھوڑ دو، یعنی درخت کا کوئی ایک پتا، یعنی جسے ہوائیں ادھر کی ادھر لے جائیں، ادھر کی ادھر لے جائیں، اسے یعنی پلٹیں، یعنی مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، یا پھر اس طرح یعنی کسی ایک سمت میں نہ لے کے جائیں گے، بلکہ وہ اس کو الٹے پلٹیں گی۔ تو ہمارا دل بھی اسی طرح ہے، یعنی یہ دنیا بڑا میدان ہے اور صحبتیں تیز ہوائیں ہیں، یعنی اگر انسان کو کوئی بری صحبت لگ جائے تو یہ بھی ایک ہوا ہے۔ تو اسی طرح یعنی اگر پتے کے اوپر کوئی بھاری چیز آ جائے، کوئی پتھر وغیرہ آ جائے تو وہ پتا ہلنے نہ پائے گا۔ تو بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم جو پیر و مرشد، اپنے کامل پیر و مرشد اپنے اس دنیا میں، اپنی زندگی میں پکڑتے ہیں تو اپنا کسی کو پیر بناتے ہیں، وہ بھی ایک پتھر کی مانند ہیں۔ ہمارا دل جو ہے ایک پتے کی مانند ہے، ہمارے پیر و مرشد جو ہوتے ہیں وہ ایک پتھر کی مانند ہیں، اور صحبتیں جو ہیں وہ ہوا کی مانند ہیں۔ جب پیر و مرشد کی صحبت پڑ جائے اور پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ آ جائے تو یہ صحبتیں پھر کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہاں، اگر وہ پیر و مرشد کامل ہو تب یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ یعنی صحبتیں، بری صحبتیں جتنی بھی ہوں، جتنی بھی انسان برے کام کر لے تو وہ کچھ نہیں ان کا بگاڑ سکتی، بشرط یہ کہ پیر و مرشد جو ہے وہ کامل ہونا چاہیے، اور بندے کا ایمان بھی کامل ہونا چاہیے کہ یہ نہ ہو
کہ بندہ خود جو ہے ادھر ادھر منہ مارتا رہے، گناہ وغیرہ کرتا رہے، غلیظگیاں وغیرہ کرتا رہے، پھر جو ہے وہ کہے میں تو فلاں پیر و مرشد کا مرید ہوں، اس طرح ممکن نہیں ہے۔ پیر و مرشد کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے اعمال بھی سنوارنے چاہیے، یہ نہ ہو کہ پورا کے پورا وہ اپنے پیر و مرشد پر ہی ڈھال دے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو نئے ہیں میرے چینل پر وہ چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں۔ تو ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔